السلام پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کے عوام اور آج ہم سیریس ڈسکشن کریں گے. خالد مقبول، آج میں تم سے مخاطب ہوں. نہ میں تمہاری ماں بہن کو گالیاں دوں گا جس طرح تمہارے لوگ مجھے دے رہے ہیں، اور نہ میں آج آپ سے تو طلاق سے بات کروں گا، کیونکہ میں آج آپ کو ایک مخلصانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں. خالد مقبول صاحب، ایک زمانے میں ہم آپ کی بڑی عزت کرتے تھے. ہمیں بڑی امید تھی کہ آپ جیسے لوگ ایم کیو ایم کو پروان چڑھا سکتے ہیں، آپ ایم کیو ایم کو بڑا کر سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں. اور آپ جیسے جانتے ہوں گے اور آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ اس سلسلے میں آپ سے خود بھی کئی دفعہ رابطے کر چکا ہوں اور آپ بھی مجھ سے بات کر چکے ہیں. لیڈر کیا ہوتا ہے خالد صاحب؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو صرف قیادت لیتا نہیں ہے، اس کو ایکسیکیوٹ کرتا ہے. آپ نے اپنے 19 سال کی 8 سال سے جو آپ نے قیادت لی، اس میں آپ نے اس قوم کو کچھ نہیں کیا. قوم کی جو ایگو ہے وہ ختم ہو گئی، قوم کی پاور ختم ہو گئی، آپ کو ووٹ بینک ختم ہو گیا. آپ کو پتہ ہی سیٹیں کس طرح ملی ہیں، آپ کو اپنی سیٹ کس طرح ملی ہے. آپ نے قوم کی عزت نفس کو ختم کر دیا. کس مصلحت کے تحت؟ پیپلز پارٹی کی دوستی کی وجہ سے، یا کوئی اور مصلحت کہ شاید آپ الطاف حسین کی یاد کو کراچی میں مرنے نہیں دینا چاہتے؟ جو بھی وجہ ہے، آپ نے ایم کیو ایم کو زمین دوز کرنے میں اپنا پورا کردار نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر خالد صاحب، ایک بات یاد رکھیں، یہ کارکنوں کی جماعت ہے. یہ اس جماعت پہ کس کی اجارہ داری نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اس جماعت سے الطاف حسین مائنس نہیں ہوتے. اگر ایسا ہوتا تو کئی لیڈران جو ایم کیو ایم میں پہلے تھے وہ آج شاید جہاں موجود نہیں ہیں وہ نہیں ہوتے. اسی طرح بالکل آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جماعت کارکن واپس لیں گے. آپ دایات چیئرمین نہیں رہ سکتے خالد صاحب، مان لیں اس بات کو. آپ کا گیم اب ختم ہو گیا ہے. اب آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ قوم کے ساتھ سنسیئر ہیں، جماعت کے ساتھ سنسیئر ہیں، یا آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نہیں تو کوئی بھی نہیں، اور میرے ساتھ یہ جماعت نیچے چلی جائے. اگر تو یہ آپ کا فیصلہ ہے تو یہ تو کارکنوں کو سوچنا پڑے گا. مگر خالد صاحب، آپ ایک بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان دی اینڈ آف دا ڈے، دل پہ ہاتھ رکھیں اپنے، یہاں پہ اپنے سے سوال پوچھیں کہ کیا آپ نے خدا کو حاضر ناظر جان کے کہ آپ نے کوئی ایک کام بھی ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی جماعت بڑی ہو؟ وہ آپ کے الفاظ ہیں نا، نکھری ہو. آپ کہتے ضرور ہیں، کیا نکھارا ہے ماں سوائے اس کے کہ آپ کے لیفٹ رائٹ کے کچھ لوگ، جن کو آج میں گالی نہیں دوں گا، وہ آپ کے طاقت مزید لے کے بیٹھ گئے ہیں. آپ کے جلسے ختم ہو گئے ہیں، آپ کے ورکر اجلاس چھتوں پہ آ گئے ہیں. آپ لوگوں کو گورنر ہاؤس میں بلاتے ہیں، لوگ نہیں آتے. آپ ان کو حیدرآباد ہاؤس بلاتے ہیں، لوگ نہیں آتے. آپ ان کو سامنے گراؤنڈ میں بلاتے ہیں، لوگ نہیں آتے. اس سے زیادہ کارکن آپ کو کیا میسج دیں کہ وہ اب آپ پہ بھروسہ نہیں کر رہے. قوم آپ پہ بھروسہ نہیں کر، الیکشن میں ووٹ آپ کو نہیں پڑ رہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کس طرح الیکشن میں وہ جو کچھ ووٹ ہیں وہ بھی کیسے دیے. خالد صاحب، آپ کی دوستی لوگوں سے ہوگی، مگر کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے. آپ جان چھوڑے نہیں، چلیں ایسا کریں کہ آپ ایک انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ثابت ہو جائے گا. آپ چاہتے ہیں کہ جماعت میں کوئی اس طرح کی بدعزمی نہ ہو جیسے کچھ دن پہلے ہوئی کہ لوگوں نے آپ کی طرف اڈے پھینکے، لوگوں نے آپ کے خلاف نعرے بازی کی. اتنا برا حال ہو گیا کہ آپ کو اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کرنا پڑ گیا. آپ نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو فون کیے. سندھ کے اندر کسی نے آپ کا فون نہیں اٹھایا. انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ اپنا مسئلہ اپنے تحت حل کریں.
مجبوراً آپ کو اپنے ایک اسلام آباد میں بیٹھے دوست کو فون کرنا پڑا اور اس نے 2 پولیس موبائلیں بھیج دی آپ کے لیے. خالد صاحب آپ یہ دیکھیں, کیا کارکنوں کو باہر پتہ نہیں تھا کہ آپ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے بیٹھ گئے؟ کیا 2, 5, 10 ہزار کارکن جیسے کہ آپ کلیم کرتے ہیں وہ آ کے آپ کو ریسکیو نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کو پولیس کی 2 موبائلیں منگانی پڑیں؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر کارکنوں کا مجمع اتنا بڑا ہو جاتا تو پولیس کی 2 موبائلیں کچھ نہیں کر سکتی تھی. مگر ہو سکتا ہے کہ ان کارکنوں نے فیصلہ کیا ہو کہ امن کے ساتھ وہاں سے چلے جائیں. کچھ کارکنوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ خالد بھائی, خالد صاحب, آپ کے جو سیکنڈ ہیں فاروق ستار, وہ کچھ کم عمر لڑکیوں کو لے کے APMCO کے اجلاس کے نام پہ ان کے ساتھ الگ سے میٹنگ کر رہے تھے. کیا فاروق ستار اب APMCO کے چیئرمین بھی بن گئے؟ اور اگر ایسی محبت تھی تو سب سے کرتے میٹنگ, صرف لڑکیوں کے ساتھ الگ میٹنگ کیوں کر رہے تھے وہ؟ خالد بھائی, آپ کے کارکن شہید ہوئے, آپ ان کو پوچھنے کیوں نہیں گئے اسپتال؟ ابھی تک آپ ان کی تیمارداری بھی کیوں نہیں گئے؟ ایسا کیا مسئلہ ہے, ایسی کیا مجبوری ہے, ایسی دل میں کیا خلش ہے؟ پاکستان پہ دشمن حملے کر رہا تھا اور آپ اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کو تیار نہیں تھے. آپ یہ بہانے بنا رہے تھے کہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, مگر یہ یوم تاسیس بنانے کے ریسورسز آ گئی ہیں آپ کے پاس. ایسی کیا مجبوری تھی کہ آپ ملک کے دشمن کے خلاف آواز اٹھانے سے قاصر تھے, جانتے بوجھتے ہوئے بھی؟ کیوں کہ آپ کا پرانا یا حالیہ قائد الطاف حسین کس طرح مودی کو روز آواز دے رہا تھا, کیا آپ اس کے ڈر میں یہ بات نہیں اٹھانے کو تیار تھے؟ خالد صاحب جو آپ کے ساتھی ہیں, میں ان سے بھی سوال کروں گا اگر وہ یہ سن رہے ہیں. خود دیکھو یار, اپنی ذات سے بڑھ کے دیکھو کہ قوم کو کیا مل رہا ہے, شہر کو کیا مل رہا ہے. ہمیں خبر یہ آتی ہے کہ محسن نقوی کو فون کر کے آپ نے پولیس موبائلیں منگائی ہیں. کیا آپ نے محسن نقوی کو فون کر کے ان مہاجر کارکن جس میں سے ایک علی بھائی شہید ہوئے ہیں, باقی جو 3 زخمی ہیں, ان سے کوئی پوچھا کہ یہ کارکن جو ہیں ان کے قاتل, ان پہ حملہ آور کون ہے؟ آپ کا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا؟ اپنی ذات کے لیے تو آپ نے فون کر دیے, اور یہی پرابلم آپ کی باقی ٹیم کا ہے. وہ اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ سارے رابطے کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کا میئر روز یہ بات چیخ رہا ہے, CM روز یہ بات چیخ رہا ہے, اگر شہر اور قوم کو کچھ نہیں مل رہا. شہر کی سڑکیں آج بھی ٹوٹی ہیں. ایک یونیورسٹی آپ نہیں بنا پائے, جس کو آپ یونیورسٹی کہہ رہے ہیں یونیورسٹی نہیں ہے. خالد بھائی, آپ کو پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک ہاسپٹل, کچھ نوکریاں, کچھ نہیں کروا پائے آپ. کس بات کی غلط فہمی ہے؟ خالد صاحب, جانا تو آپ کو ہے. جیسے میں نے کچھ دن پہلے ایک ویلاگ کیا تھا کہ بابر اعظم کی طرح جانا چاہتے ہیں یا عزت سے جانا چاہتے ہیں, جانا تو آپ کو پڑے گا. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے. میرا آپ کو مشورہ یہ ہوگا کہ جب آپ جا رہے ہوں تو کوشش کیجیے گا کہ وہ کارکنان جو بیچارے گمراہ ہیں اور سننے کو تیار نہیں ہیں, اور جو 95% کارکن ہیں وہ تو اب سے الگ ہو گئے اور ان کو سلوٹ ہے, سلام ہے, مگر وہ کارکنان جو آج بھی آپ کے لیے گمراہ ہیں, آپ کے سامنے نمبر بنانے کے لیے دوسروں کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے ہیں, کوشش کیجیے گا ان کو اکیلے نہ چھوڑ کے جائیں, ساتھ لے جائیے گا ان کو جدھر بھی جائیں. اب امریکہ کا پتہ نہیں آپ جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں, ان حالات میں مشکل لگ رہا ہے. میں آپ کو ایڈوائز یہ کروں گا ایز اے ساتھی مخلص پرانا کہ آپ اپنا منسٹری رکھیں اور چیئرمین شپ چھوڑ دیں, اور اپنا جو باقی رول ہے وہ ادا کریں, کوشش کریں رہیں, اور اگر دل نہیں لگ رہا تو پھر چلے جائیں. اب امریکہ تو آپ نہیں پتہ جا سکتے ہیں, حالانکہ آپ کی فیملی امریکہ میں ہے. بہت سارے ممالک ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں. ملیشیا جا سکتے ہیں, دبئی جا سکتے ہیں, سعودیہ جا سکتے ہیں, کہیں بھی جا سکتے ہیں. اور بھی لوگ ہیں جو گئے ہیں, عامر خان چلے گئے, وسیم اختر چلے گئے, بہت سارے اور لوگ چلے گئے. ان کو تو کسی نے تنگ نہیں کیا, مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کو تنگ کرے گا. ہاں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی مشکلات کریٹ کر کے جائیں گے. جائیں, اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزاریں, قوم کی جان چھوڑیں, شہر کی جان چھوڑیں. آپ ایک ناکام سیاستدان ہیں, آپ ایک ناکام لیڈر ہیں, مان لیں اس بات کو. آپ امریکہ میں اتنے سال رہے ہیں,
اگر کوئی اتنی دیر تک کوئی ناکامی سے سیاست کرے یا کوئی دفتر چلائے یا نوکری چلائے اس کو بھی لوگ ہٹا دیتے ہیں, فائر کر دیتے ہیں. یہی ڈیمانڈ آج آپ کے کارکن آپ سے کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے تو آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں. انٹرا پارٹی الیکشن کروانی تو ہے ہی نا آپ کو. آپ جب آئے تھے آپ نے ایک عبوری ٹیم بنائی تھی, یہ رابطہ کمیٹی عبوری ٹیم بنائی تھی آپ نے 3-4 لوگوں کی. اتنے دن ہو گئے اس بات کو, اس سے پہلے الیکشن کمیشن نوٹس لے لے. آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے اس بات کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں کہ کیا آپ پہ لوگ آج بھی اعتماد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. آپ نے اس 2 دن کی ہزیمت کے بعد جو اجلاس بلایا اس میں بھی لوگ نہیں آئے. آپ رات بھر ڈرے وہاں بیٹھے رہے. خالد صاحب کب تک یہ مذاق چلے گا؟ کب تک اب MKM کو مذاق بنا رہے ہیں؟ ہزاروں کارکنوں نے کیا اس کے لیے جانیں دی تھی اپنی؟ اور یہی سوال فاروق ستار سے بھی ہے. موقع تو آپ کو بھی ملا تھا فاروق بھائی. مجھے پتہ ہے میٹنگوں میں میں بول نہیں رہا کیونکہ ہمارے آپس کی بات ہے. مجھے وہ جملے یاد ہیں کیونکہ جو آپ خالد بھائی کے بارے میں بولتے تھے, اور خالد بھائی کے وہ جملے یاد ہیں جو آپ کے بارے میں بولتے تھے. مجھے حیرت ہے کہ آپ دونوں آج ساتھ بیٹھے ہیں. افسوس کی بات ہے MKM کی 22 اگست کے بعد جو تباہی ہے اس کے ذمہ دار صرف آپ 2 لوگ ہیں. جس نکھار کی آپ بات کرتے ہیں وہ تو تھوڑا بہت مرجر کے بعد بہتر ہوئی ہے PSP کے MKM میں آنے سے, جس کے اور پہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں. ورنہ آپ کی تو ٹکی کی عزت نہیں تھی. آپ 4 سیٹیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے. کیا بات کرتے ہیں. بہرحال خالد بھائی, میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ عزت کے ساتھ مکالمہ کیا جائے. ایز اے دوست, ایز اے پرانا کارکن, ایز اے محسن. آپ محسن کا سینس یہ کہ آپ قوم کے محسن کوشش کی ہے آپ نے کہ اپنی سیاست ہے. آپ کے ساتھ ایک کلام کیا جائے, آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. سمجھنا نہیں سمجھنا آپ کی مرضی ہے. جانا تو آپ کو ہے, عزت سے جانا ہے یا ذلیل ہو کے جانا ہے یہ آپ کی مرضی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے آپ کے فون اٹھانے بند کر دیے ہیں. آپ کے وہ کارکنان جو ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے لوگوں نے فون اٹھانے بند کر دیے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اب مزید یہ کھیل چلنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ آپ تک یہ میرا ولاگ پہنچے گا. آپ میری ولاگ کو سنیں گے, میرے مشورے کو سنیں گے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پیار محبت سے جو کام ہو جائے اس کے لیے ہمیں پرانی روش جو آپ لوگ اپناتے تھے, آپ کے پرانے قائد اپناتے تھے, میں تو اس میں بلیو نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ جب بات پیار محبت امن سے پیار سے بات سے ہو سکتی ہے اس کے لیے ہمیں وائلنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ہوگی عادت, کم سے کم مجھے نہیں ہو. میرا ٹریک ریکارڈ بہت صاف ہے, اسی لیے میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں. خالد بھائی, ہم جیسے لوگوں پہ اپنے کتے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. خود سوچیں کہ کتے جو آپ نے چھوڑے ہوئے کیا یہ آپ کے آس پاس ہوں گے جس دن آپ چیئرمین شپ سے ہٹیں گے. اور وہ لوگ اور آپ ان سارے کتوں کو اپنے ساتھ کہیں لے کے جا بھی نہیں سکتے. فیصلہ آپ کو کریں. اور میں کارکنوں سے بھی مخاطب ہوں جو خالد مقبول کے ساتھ, آپ میں سے بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو شہر کے قوم کے کام آ سکتے ہیں. یہ فیصلہ آپ کر لیں کہ ان کے جانے کے بعد آپ اپنا کیا مستقبل چاہتے ہیں. مستقبل کا فیصلہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. لوگ کہیں گے میں نجومی ہوں, میں نجومی نہیں ہوں. میں انفارمیشن کی بیس پہ بات کرتا ہوں, سورس کی انفارمیشن کی بیس پہ. تو مجھے پتہ ہے کہ کیا ہونے چاہیے. میری امید یہ ہے بس. اور ایک بات آخری کر دوں, مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے, میں نے کوئی عہدہ نہیں مانگا. بس آخری بات یہ کر دوں کہ مجھے امید ہے کہ یہ جلدی سے جو نکھار کے خالد مقبول بات کرتے ہیں وہ ان کی جائے بغیر نہیں آ سکتا. جلدی سے یہ آدمی جائے, MKM کے اندر انٹر پارٹی الیکشن ہو, صحیح قیادتوں پر آئے, ینگ قیادت بھی پر آئے ساتھ میں. جیسے کہ جب یہ لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے, کتے والی زندگی تھی, تب ان لوگ یہ ہمیں بولتے تھے کہ ہم نئی قیادت لے کے آئیں گے. کدھر کی وہ نئی قیادت؟ آج آپ سارے خود بڈھے ڈڈے خود بیٹھ گئے ہیں اوپر آ کے. نئی قیادت اوپر آئے, ینگ قیادت اوپر آئے, اور وہ MKM کو لے کے آگے چلے. اس طرح MKM کو نکھار آئے گا. یہ تو صرف ضلالت ہے, اس کو نکھار نہیں کر سکتے خالد مقبول. اگر آپ سمجھتے ہیں نکھار ہے, جس ملک بھی جائے گا ڈاکٹر کو علاج کرائے گا. جی ہم آ جائے پاکستان زندہ باد ہمیشہ کی طرح, اور امید کے ساتھ کہ شہر ترقی کرے, شہر ملک ترقی کرے, صوبہ ترقی کرے اور قوم ترقی کرے. اگین جی ہم آ جائے پاکستان زندہ باد.